अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं CNN। मैं हूं अमान अली और मैं हूं सिद्रा अफजल। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले अहम खबर से आगाह करते चलें कि मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ अक्टूबर में वापस आएंगे। लंदन में मुस्लिम लीग नून के बड़ों का मुशावरत के बाद बड़ा फैसला। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं नवाज शरीफ वतन वापसी पर कानून का सामना करेंगे। मुस्लिम लीग नून की इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। एक बेंच ने पनामा से अकामा का फैसला दिया। नवाज शरीफ को पनामा केस में साजिश के जरिए मुलव्विस किया गया। अकामा का फैसला बदनीयती पर मबनी था। अडियाला जेल में नवाज शरीफ और मरियम नवाज को पहली रात जमीन पर सुलाया गया। उनको कहा कि जेल का खाना खाना पड़ेगा। उस वक्त चीफ जस्टिस कहां थे? चीफ जस्टिस को मालूम था कि नवाज शरीफ के साथ दोहरा मयार अपनाया गया। पार्टी की जो सीनियर लीडरशिप है उनसे भी मुशावरत की है। अब ये तय पाया है हमारे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब अक्टूबर में इंशाअल्लाह पाकिस्तान तशरीफ लाएंगे। जिस बेंच ने पनामा से अकामा का फैसला किया, मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का नाम नहीं था, उनको पनामा में बिल्कुल बेबुनियाद तौर पर एक साजिश के जरिए उनको मुलव्वस किया। एक बदनीति पर एक मबनी फैसला था, उसकी कोई बुनियाद नहीं थी और आज पूरी कौम के सामने हकायक आ चुके हैं। उमर अताब बंदयाल साहब ने इमरान नियाजी का जेल में हाल अहवाल है, उसके बारे में तो उनको बड़ा याद आया। अडियाला जेल में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को और उनकी बेटी को पहली रात ज़मीन पर सुलाया गया। उस वक्त उमर अताब बंदयाल कहाँ थे? ये है वो दौरे मेयार। मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान इंशाअल्लाह आएंगे और कानून का सामना करेंगे, इसमें कोई। पीपल्स पार्टी 90 रोज में इलेक्शन के लिए डट गई। इंतखाबात 90 रोज में ही होने चाहिए। हल्का बंदियों की बुनियाद पर इलेक्शन में ताखीर नहीं की जा सकती। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास के बाद रहनुमाओं की न्यूज कॉन्फ्रेंस। शहरी रहमान ने कहा कि मुश्तरका मफादात काउंसिल में तय पाया था कि मर्दमशुमारी के बाइस इंतखाबात में ताखीर नहीं होगी। ये भी तय हुआ सीटों में कोई इजाफा नहीं होगा। नैयर बुखारी बोले आइन पर अमल होना चाहिए, आइन के साथ खड़े हैं। मुराद अली शाह ने कहा इलेक्शन कमीशन 90 रोज में इंतखाबात कराने का पाबंद है। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास। पार्टी रहनुमाओं ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन बिलावल भुट्टो पर एतमाद का इजहार कर दिया। पार्टी जराये के मुताबिक CEC इजलास में मुल्क की सियासी और माशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया और मुल्क में आम इंतखाबात से मुतालिक तजावीज पेश की। अरकान ने इंतखाबात 90 रोज में कराने के मौक़िफ़ पर जोर दिया। पीपल्स पार्टी रहनुमा इत्तसा एहसन ने इंतखाबात 90 रोज में कराने से मुतालिक कानूनी नुकात से आगाह किया। मखदूम अहमद महमूद ने अवामी राब्ता मुहिम और पंजाब में सैलाब मुतासरा अवाम की दादरसी के लिए दौरों की तजवीज दी। इस पार्टी की रहनुमा शहरी रहमान ने और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि इंतखाबात 90 रोज में न हुए तो आइन की खिलाफ वर्जी होगी। हमारा फोकस अवामी मसाइल हैं। 90 दिन के वक्त में जो टाइम मुक़द्दस है आइन के मुताबिक, उसमें इलेक्शन होना चाहिए। बेवजह मुल्क को सियासी बुरहान और आइनी बुरहान की तरफ नहीं जाएं। इलेक्शन जो हमारा मकसद था वो टाइम पे होंगे, इसलिए कि सेंसस के बाद कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत नहीं होगी। बेसिकली हम वापस 2017 पे चले गए थे। जो उधर बात थी सिंध की सीटें होंगी वो सिंध को मिलेंगी, पंजाब और सो ऑन। तो जो हमारा मकसद था कि इलेक्शन डिले ना हो, इस वजह से हमने सेंसस को उधर अप्रूव किया। साबिक वज़ीर आला सिंध ने मर्दमशुमारी के आदाद शुमार में सिंध की आबादी कम दिखाए जाने पर फंड समेत दीगर नुकसान से पार्टी क़यादत को आगाह किया। कैमरामैन मोहम्मद जुनैद के साथ हमीद सोमरी, CNN कराची। तोशाखाना केस में चेयरमैन PTI को सजा सुनाने वाले जज हुमायूं दिलावर को OSD बना दिया गया। सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तैनात कर दिया गया। जराये के मुताबिक हुमायूं दिलावर ने बरतानिया में ट्रेनिंग से वापसी पर चीफ जस्टिस को खत लिखा, खुद को दरपेश सिक्योरिटी खदशात से आगाह किया। हुमायूं दिलावर ने खत में लिखा कि दौरान ट्रायल और फैसला सुनाने के बाद मेरे खिलाफ सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा किया गया। दुनिया भर से धमकी आमेज पैगामात मिले। मेरे खानदान को सरहद पार से धमकियां दी गईं। बच्चों को स्कूल जाने में भी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। बरतानिया में मुझे और दीगर जजेस को मायूस कुन वाकयात से गुजरना पड़ा। मुझे जुडिशल कम्प्लेक्स में खुसूसी अदालतों या इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुंतकिल किया जाए। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुमायूं दिलावर को OSD बनाने की मंजूरी दी।
جس کے بعد ایڈیشنل رجسٹرار اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ توشہ خانہ فوجداری کارروائی کیس چیئرمین پی ٹی آئی کو سزا سنانے والے جج ہمایوں دلاور کو OSD کیوں بنایا گیا، وجہ بھی سامنے آ گئی۔ ایڈیشنل سیشن جج ہمایوں دلاور نے برطانیہ میں ٹریننگ سے واپسی پر 17 اگست کو رجسٹرار اسلام آباد ہائی کورٹ کو خط لکھا، جس میں انہوں نے درپیش سیکیورٹی خدشات سے آگاہ کیا۔ خط کے متن کے مطابق چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف توشہ خانہ کیس کا فیصلہ کچھ روز قبل کیا۔ دوران ٹرائل اور فیصلہ سنانے کے بعد میرے خلاف سوشل میڈیا پر منفی پروپیگنڈا کیا گیا۔ خط میں مزید لکھا کہ دنیا بھر میں مختلف لوگوں کے ذریعے مجھے تھریٹس موصول ہوتے تھے، یہاں تک کہ میرے آبائی شہر میں میرے خاندان کو سرحد پار سے دھمکیاں موصول ہوئیں۔ خط کے متن کے مطابق میرے بچوں کو بھی اسکول جانے میں مشکلات اور ناخوشگوار صورتحال کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ میرے اور میرے خاندان کے خلاف ایک منظم سوشل میڈیا مہم چلائی گئی۔ سیکیورٹی خدشات کے باعث مجھے جوڈیشل کمپلیکس خصوصی عدالتوں یا اسلام آباد ہائی کورٹ منتقل کیا جائے۔ جج ہمایوں دلاور نے 5 اگست کو توشہ خانہ فوجداری کارروائی کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کو 3 سال قید کی سزا سنائی تھی۔ توشہ خانہ کیس میں ٹرائل کورٹ نے جو کیا وہ غلط کیا، پیر کو کوئی بھی نہ آیا تو فیصلہ کر دیں گے۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق کے چیئرمین پی ٹی آئی کی سزا معطلی کی درخواست کی سماعت کے دوران ریمارکس۔ لطیف کھوسہ نے دلائل دیے، ایک شخص 20 دن سے اندر پڑا ہے، آپ سزا معطلی کے لیے تیار ہی نہیں، آپ نے جو کرنا ہے کریں، جو فیصلہ کرنا ہے کریں۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل روسٹرم چھوڑ کر چلے گئے۔ چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس طارق محمود جہانگیری نے توشہ خانہ کیس میں سزا کے خلاف چیئرمین پی ٹی آئی کے اپیل پر سماعت شروع کی تو الیکشن کمیشن کے معاون وکیل نے بتایا کہ امجد پرویز بیمار ہیں، اس لیے عدالت میں پیش نہیں ہو سکے۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے ریمارکس دیے کہ یہ غلط بات ہے، 15-20 منٹ کے دلائل ہیں جس پر الیکشن کمیشن کے معاون وکیل بولے یہ صورتحال کسی کے ساتھ بھی پیش آ سکتی ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل لطیف کھوسہ نے کہا کہ 20 دن ہو گئے، ایک شخص جیل میں ہے، آپ اللہ کو جواب دیں ہیں، میری غیر موجودگی میں ٹرائل کورٹ نے سزا دی، اب آپ اس کو معطل کرنے کے لیے تیار نہیں۔ پی ٹی آئی کے وکیل شیب شاہین کا کہنا تھا کہ مایوسی ہوئی کہ سپریم کورٹ کے حکم کو ہائی کورٹ نہیں مانتا اور ہائی کورٹ کے حکم کو سیشن کورٹ نہیں مانتی۔ آج پھر بینچ نے کیس کو 3 دن آگے کر دیا ہے۔ ہمیں بڑی مایوسی ہوئی ہے، ہمیں بڑا افسوس ہوا ہے کہ سپریم کورٹ کے حکم کو ہائی کورٹ نہیں مانتا اور ہائی کورٹ کے حکم کو ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج نہیں مانتا۔ افسوس کی بات ہے کہ آج چیف جسٹس اور اس کے بینچ نے پھر اگین اس کو 3 دن آگے کر دیا، منڈے والے دن، حالانکہ سپریم کورٹ کا حکم بڑا واضح ہے، اس کے بقول آج یہ فیصلہ ہونا چاہیے تھا۔ ایڈوکیٹ لطیف خان کھوسہ عدالت سے واک آؤٹ کر گئے۔ ہائی کورٹ نے کیس کی پیٹ تک سماعت ملتوی کر دی۔ پی ٹی آئی حامی وکلا نے کمرہ عدالت میں شیم شیم اور فکس میچ نامنظور کے نعرے لگائے۔ جیل میں چیئرمین پی ٹی آئی کی زندگی کو خطرات لاحق ہیں، ان کی صحت خراب ہو رہی ہے، وزن بھی کم ہوا ہے۔ 70 سالہ شخص کی گرتی صحت زندگی کے لیے سنگین خطرہ ہے۔ سابق خاتون اول بشرا بی بی کا سپریم کورٹ میں بیان حلفی، موقف اختیار کیا کہ مشکلات اور تاخیر کے بعد 22 اگست کو اٹک جیل میں ملاقات ہوئی۔ عدالت شوہر کی خراب حالت کا نوٹس لے، چیئرمین پی ٹی آئی کی اہلیہ نے سپریم کورٹ میں بیان حلفی جمع کرا دیا۔ بشرا بی بی نے بیان حلفی میں کہا کہ مشکلات اور تاخیر کے باعث شوہر سے 22 اگست کو اٹک جیل میں ملاقات ہوئی۔ جیل میں ان کے شوہر کی زندگی کو سنگین خطرات لاحق ہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی صحت خراب ہو رہی ہے، دوران قید ان کا وزن بھی کم ہو گیا۔ 70 سالہ شخص کی گرتی صحت ان کی زندگی کے لیے سنگین خطرہ ہے۔ ادھر انسداد دہشت گردی عدالت کی اجازت کے بعد 5 رکنی جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کی چیئرمین پی ٹی آئی سے 3 گھنٹے تک تفتیش۔ ٹیم نے 9 مئی کو کور کمانڈر ہاؤس پر حملے سے متعلق بیانات قلم بند کیے۔ جے آئی ٹی کے سربراہ ڈی آئی جی انویسٹیگیشنز لاہور عمران کیشور ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی اس سے قبل ایک بار جے آئی ٹی کے سامنے لاہور میں پیش ہو چکے ہیں۔ پاکستان دہشت گردی کے خلاف کردار ادا کر رہا ہے، عالمی برادری کو پاکستان کی بے پناہ قربانیوں کا ادراک کرنا چاہیے۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی ہارورڈ یونیورسٹی کے طلباء سے خطاب۔ آئی ایس پی آر کے مطابق سپہ سالار نے علاقائی صورتحال اور خطے میں امن کے لیے پاک فوج کے کردار پر بات چیت کی۔ بھارت کے مقبوضہ کشمیر میں مظالم اور آبادیاتی حقائق تبدیل کرنے کی کوششوں پر بھی روشنی ڈالی۔ سائفر چوری نہیں کیا، وزارت خارجہ کو بھیجا، شاہ محمود قریشی کا اسپیشل عدالت میں بیان۔ سائفر تحقیقات کیس میں شاہ محمود قریشی کا 3 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا گیا
آفیشل سیکرٹ ایکٹ عدالت کے جج ابوالحسنات نے فریقین کے دلائل سننے کے بعد محفوظ فیصلہ سنایا۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شعیب شاہین نے کہا کہ سائفر سیاسی کیس ہے، سائفر وزارت خارجہ میں موجود ہے، اس پر انکار نہیں ہوا۔ اور اب آپ کو بتائیں، مسلم لیگ نون جلد انتخابات کی حامی۔ چیف الیکشن کمیشن سے ملاقات میں نون لیگ نے کہا کہ حلقہ بندیوں کا عمل 15 سے 20 دن قبل مکمل ہو سکتا ہے۔ نومبر تک حلقہ بندیاں مکمل کر کے انتخابی شیڈیول جاری کیا جا سکتا ہے۔ الیکشن کمیشن نے بھی واضح کیا ہے کہ انتخابات شفاف اور غیر جانبدارانہ ہوں گے۔ الیکشن کمیشن کے ساتھ نون لیگ کا اہم مشاورتی اجلاس، جس کی صدارت چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ نے کی۔ لیگی وفد میں سابق وفاقی وزیر احسن اقبال، سینیٹر اعظم نذیر تارڑ، زاہد حامد اور رانا ثناء اللہ شامل تھے۔ وفد نے کہا کہ تمام سیاسی پارٹیوں نے معاہدہ کیا تھا کہ 2023 کے انتخابات نئی مردم شماری پر ہوں گے۔ الیکشن کمیشن کی طرف سے جاری کردہ حلقہ بندیوں کا شیڈول آئین اور قانون کے عین مطابق ہے۔ ترجمان الیکشن کمیشن کے مطابق لیگی وفد نے تجویز دی کہ حلقہ بندیوں اور انتخابی فہرستوں کی تجدید کا عمل ایک ہی مرحلے میں مکمل ہو جائے تاکہ انتخابات کے انعقاد میں تاخیر نہ ہو۔ نون لیگ کی طرف سے مزید کہا گیا کہ نفرت انگیز تقریروں پر پابندی، صرف پوسٹر اور سٹیکرز کی اجازت ہونی چاہیے۔ میڈیا مہم بھی پارٹی کی طرف سے ہونی چاہیے۔ امیدوار کو اپنی میڈیا کمپین کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ لیگی رہنما احسن اقبال کا کہنا تھا کہ الیکشن میں پیسہ لگانے کے لیے مؤثر اقدامات کیے جائیں۔ ملکی معاشی چیلنجز کے لیے نئی منتخب حکومت ناگزیر ہے۔ آئین پابند کرتا ہے کہ الیکشن کمیشن آخری مردم شماری کے نوٹس کو یقینی بنائے۔ انتخابی عمل میں پیسے کی ریل پھیل سے عام انسان یا ووٹر کے لیے یا متوسط طبقے کے لیے یا کسی پولیٹیکل ورکر کے لیے دن بدن انتخابی عمل میں شریک ہونا بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ اجلاس میں الیکشن کمیشن نے یقین دہانی کرائی کہ انتخابات شفاف اور غیر جانبدارانہ ہوں گے۔ الیکشن کمیشن نے خبردار بھی کیا کہ ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی پر سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ الیکشن کمیشن 29 اگست کو پاکستان پیپلز پارٹی سے بھی مشاورت کے لیے دعوت نامہ ارسال کر چکا ہے۔ گزشتہ روز پی ٹی آئی اور جے یو وفد نے الیکشن کمیشن سے مشاورت کی تھی۔ اور اب آپ کو بتائیں، چیئرمین تحریک انصاف کے وکیل لطیف کھوسا ہائی کورٹ کی لفٹ میں پھنس گئے۔ سخت گرمی میں 40 منٹ گزار کر باہر نکلے تو واقعے کو سازش قرار دے دیا۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے کوششیں کرنے والے وکیل لطیف کھوسا خود لفٹ میں بند ہو گئے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں گرما گرم بحث کے بعد لطیف کھوسا نے غصے میں روسٹرم کو چھوڑا اور واپسی کے لیے لفٹ میں سوار ہوئے۔ 15 افراد کی گنجائش والی لفٹ نے 19 لوگوں کو سروس فراہم کرنے سے انکار کر دیا اور بند ہو گئی۔ لطیف کھوسا سمیت تمام لوگ اندر بند ہو گئے۔ عدالت کے مینٹیننس ڈپارٹمنٹ اور وکلا نے لفٹ کھولنے کی کوشش کی لیکن ناکام رہے۔ بالآخر ریسکیو کے عملے نے آ کر لفٹ کا دروازہ کھولا اور لطیف کھوسا کو باہر نکالا۔ شدید گرمی میں 40 منٹ تک لفٹ میں بند رہنے سے تمام افراد کی حالت غیر تھی۔ لطیف کھوسا نے دعویٰ کیا کہ لفٹ کا بند ہونا حادثاتی واقعہ نہیں تھا۔ ایک کالا کوٹ رہ گیا تھا جس کی آواز کو بند نہیں کر سکتے تھے، آج وہ بھی کوشش کر لی، ہم مرنے سے بچ گئے، پہلے مر بھی جاتا تو بھی یہ کالا کوٹ جو ہے زندہ رہتا اور آزاد فیصلے کریں۔ اللہ اللہ کو گواہ بنا کر یہ چھوٹے چھوٹے خدا ہم نے اس طرح خشو خار کی طرح بہاتے ہوئے بہتے ہوئے دیکھے ہیں۔ کھوسا صاحب کا دعویٰ اپنی جگہ، لیکن ریسکیو اہلکاروں کے مطابق گنجائش سے زیادہ لوگوں کی وجہ سے لفٹ رکی۔ ایم کیو ایم پاکستان رابطہ کمیٹی کا اجلاس آج طلب کر لیا گیا۔ کنوینئر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کی زیر صدارت اجلاس میں آئندہ انتخابات کے حوالے سے اہم فیصلے کیے جائیں گے۔ اجلاس میں مزید امور پر بات چیت ہوگی۔ آپ کو بتاتے چلیں، ایم کیو ایم پاکستان رابطہ کمیٹی کا اجلاس آج طلب کر لیا گیا۔ کنوینئر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کی زیر صدارت اجلاس میں آئندہ انتخابات کے حوالے سے اہم فیصلے کیے جائیں گے۔ اجلاس میں اہم امور پر بات چیت ہوگی۔ بجلی کے بلوں اور مہنگائی کے خلاف ایم اے جناح روڈ پر جماعت اسلامی اور تاجروں نے احتجاجی مظاہرہ کیا اور ریلی نکالی، جبکہ دوسری جانب فیلڈ میں کام کرنے والے کے الیکٹرک ملازمین کی عوام نے ایک بار پھر درگت بنا دی۔
महंगाई और बिजली के बिलों में होशरुबा इजाफे के खिलाफ जमात इस्लामी के हमरा कराची के ताजिर भी सड़कों पर निकल आए। एमएजिनर रोड से जामा किलात मार्केट तक जमात इस्लामी की एहतजाजी रैली। अपने खिताब में हाफिज नईम ने के इलेक्ट्रिक का लाइसेंस मनसूख करने का मुतालबा करते हुए कहा कि कराची के अवाम के इलेक्ट्रिक को किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। इस मरतबा जो बिल आए उसने तो सबको इस जगह पे लाकर खड़ा कर दिया है कि अब तो लोग ये सोचने लगे हैं कि या तो बिजली कटवा दें या फिर जो बिजली काटने आए उसके साथ वो सलूक करें कि जिसके वो मुस्तहिक हैं। दूसरी जानिब भारी बिलों से परेशान शहरियों ने के इलेक्ट्रिक मुलाजमीन का फील्ड वर्क मुश्किल बना दिया। एहसनाबाद में बिजली के कनेक्शन मुनक़ता करने के लिए आने वाली टीम पर शहरियों का तशद्दुद। टीम ने भाग कर जान बचाई। मुलाजमीन पर हमले की FIR साइट सुपर हाईवे थाने में दर्ज करा दी गई। भारी बिलों से परेशान शहरी कहते हैं अवाम का ख्याल किसी को नहीं, बिजली के बिल में टैक्सों की भरमार है। पाकिस्तान की अवाम को तो कोई फायदा नहीं है, यहाँ तो लूट मार मची हुई है सीधी सीधी भाई। इस वक्त 42,000 रुपए बिल आया है और रीडिंग यूनिट वही है जो पहले आ रहे थे। उसमें बिल देखो तो ऐसा लगता है सारे टैक्सीज ही हैं, बिल कुछ नहीं है, टैक्सीज ही टैक्सीज है। के इलेक्ट्रिक के खिलाफ हर गुजरते दिन के साथ एहतजाज में शिद्दत आती जा रही है। गुज़िश्ता रोज भी टिम्बर मार्केट के ताजिरों ने जंपर और मीटर उतारने के लिए आने वाली के इलेक्ट्रिक टीम को तशद्दुद का निशाना बनाया था। बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए GNN, क्योंकि GNN जानता है।